بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی آدمی مرد یا عورت عاقل، بالغ اور آزاد اور مقیم صاحب نصاب بھی تھا، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر چکا، اب یقیناً اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اب اس واجب شدہ قربانی کی ادائیگی کی کیا صورتحال ہوگی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر ایک آدمی عاقل بالغ ہے، مقیم ہے، اس پر قربانی واجب ہو چکی تھی، اس نے قربانی کے 3 دن گزار دیے، 10، 11، 12 ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے غروب آفتاب تک اس نے قربانی نہیں کی اور 12ویں ذو الحجہ کا سورج بھی غروب ہو چکا۔ اب اس آدمی پر قربانی قضا واجب رہی، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ آدمی اپنی قربانی کی ادائیگی نہیں کر سکا ان 3 دنوں کے اندر اور اس پر قربانی واجب ہو چکی تھی، اب درمیانی قسم کا، درمیانے درجے کا ایک بکرے، اس کی قیمت کو صدقہ کرنا اس پر ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جانی چاہیے کہ جس نے قربانی کے ایام میں اس پر قربانی واجب تھی، قربانی ادا نہیں کی، اب اس قضا قربانی کی صورت کو پورا کرنے کے لیے، قضا قربانی کو ادا کرنے کے لیے کسی بڑے جانور کے اندر، آئندہ سال کے اندر کسی بڑے جانور میں 7واں حصہ ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتا، بلکہ اس کے ذمہ اب درمیانے درجے کے بکرے کی قیمت صدقہ کرنا وہ واجب ہے۔ حصہ نہیں ڈالے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ واجب ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر اس نے قربانی کا جانور خرید رکھا تھا اور 3 دن قربانی کے گزر گئے اور یہ قربانی نہ کر سکا، تو اب وہ قربانی کا جانور، پورے کا پورا جانور جو اس نے قربانی کی نیت سے لے رکھا تھا، اب اس جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی اگر کسی آدمی کی رہ جاتی ہے، وہ ادا نہیں کر سکا، اس پر واجب تھی، تو جتنے سالوں کی قربانی باقی ہے اتنے سالوں کے درمیانی درجے کا بکرا ہر سال کی قیمت لگا کر اس کی قیمت کو صدقہ کرنا اس مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مسلمان ہے، اس پر قربانی واجب تھی، نہیں ادا کر سکا، تو اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہیں مجھے موت آ گئی تو یہ اتنا بڑا بوجھ لے کر میں قبر میں کیسے جاؤں گا، اتنے بڑے بوجھ کا ذمہ دار کون ہوگا۔ لہٰذا اگر پچھلے سالوں کی قربانی کسی کی باقی ہے تو ہر سال کے درمیانے درجے کی بکرے کی قیمت لگا کر وہ صدقہ کر دے۔ ایسے ہی ان باتوں سے، ان احکامات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اوپر کئی سالوں کی قربانی باقی تھی، تو ان سالوں کی قربانی کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر سال کے درمیانی درجے کے بکرے کی قیمت لگا کر مرنے والے کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔ اب اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، لیکن اپنی موت کے وقت اسے فکر پیدا ہوئی کہ میری اتنے سالوں کی قربانی نہیں ادا ہوئی، میں قربانی نہیں کر سکا، لہذا وہ مرتے وقت وصیت کر جاتا ہے اور مال بھی کافی چھوڑتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے قربانی ادا کر دی جائے جو میں نہیں ادا کر سکا۔ اب ورثاء سب سے پہلے مرنے والے کے قرضے کو دیکھیں گے، اگر قرضہ ہے تو اس کے قرضے کو دور کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے مال کا 1/3 حصہ جس پر اس کی وصیت لاگو ہو سکتی ہے، اس مال میں سے اس کے بقیہ سالوں کی قربانی کرنا ورثاء کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ہاں، اگر کئی سالوں کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، کئی سالوں کی قربانیاں ہیں، وہ مال اتنا کافی نہیں کہ پوری قربانیاں اس مال سے ادا ہو سکیں، ان کا صدقہ دیا جا سکے، قربانیاں ابھی باقی ہیں کچھ سالوں کی، لیکن وہ تہائی مال ختم ہو چکا، اب ورثاء کے ذمہ یہ چیز باقی نہیں
کہ وہ بقیہ قربانیاں بھی مال سے ادا کریں۔ ہاں اگر وہ ورثہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، اپنی رضامندی کے ساتھ بقیہ قربانیوں کو بھی ادا کر دیتے ہیں، ان کی درمیانی درجے کے بکرے کا صدقہ کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی ثوابدید پر ہوگا، ان کی طرف سے میت مرنے والے پر احسان ہوگا، ان کے اوپر لازم اور ضروری نہیں۔ ایسے ہی اگر مرنے والا وہ نہ مال چھوڑ کر مرتا ہے اور نہ وہ وصیت کرتا ہے، یا مال تو چھوڑا اس نے لیکن اس نے مرتے وقت وصیت نہیں کی کہ میرے مال میں سے قربانی، ہر سال کی قربانی جو میرے پر واجب تھی نہیں کر سکا، اس کی ادائیگی کی صورتحال ہو جائے، اس نے وصیت نہیں کی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ورثہ ان کے اوپر لازم تو نہیں ہے کہ مرنے والے کی طرف سے قربانی کی جائے، اس کے اس بوجھ کو اتارا جائے۔ ہاں اگر اولاد عاقل بالغ ہے، سمجھدار ہے، وہ اپنے والدین کی طرف سے جو مر چکے ہیں اور انہوں نے واجب قربانیاں ادا نہیں کی تھی، تو یہ بالغ اولاد اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے اگر قربانی کرتی ہے اور ان کی طرف سے ہر سال کے درمیانی درجے کے بکرے کا صدقہ کر دیتی ہے اتنی قیمت کا، تو یہ اپنے مرحومین کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی جو ان کے ذمہ واجب تھی، اس واجب قربانی کی ادائیگی وہ قیمت کے صدقہ کرنے سے ادا ہوگی، نہ کہ اس کی قربانی کا حصہ ڈالنے سے ادا ہوگی۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں مرحومین کی طرف سے، تو یہ ان کے ثواب کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ان کے وجوب کے سقوط کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو قربانی ان پر قضا تھی، واجب تھی، وہ ادا نہیں کر سکے، ان کی ادائیگی کے لیے اب ان زندہ لوگوں نے حصے ڈال دی، ایسے قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ قربانی نفلی قربانی ہوتی ہے، ثواب پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ قربانی جو ان کے ذمہ واجب تھی، اب اس کی واجب کی ادائیگی کے لیے یہی صورتحال ہے کہ ایک درمیانی درجے کے بکرے کی قیمت ہر سال کی قربانی کے بدلے میں وہ صدقہ کر دی جائے۔ تو یہ جب قربانی ہم نے کرنی ہے، چاہے مرنے والے کی طرف سے کرنی ہے، چاہے اپنے پچھلے سالوں کی قضا قربانی کی قیمت ادا کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، تو اس صدقے کو انہی لوگوں میں ادا کرنا ہے جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو یہ قربانی کا جو نصاب ہے، یعنی درمیانی درجے کے بکرے کی قیمت کا صدقہ کرنا، وہ صدقہ انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو بہترین مصرف و دینی مدارس ہیں، سب سے زیادہ حقدار آدمی کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں، ان کو دے دے یا دینی مدارس میں دے دیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہر انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں لا علمی میں، غفلت اور سستی کی وجہ سے اگر کہیں قربانی رہ گئی ہے کسی انسان کی، تو اس قربانی کو ادا کرنے کی فکر کر لے، ہر سال کے بدلے میں درمیانی درجے کے بکرے کی قیمت صدقہ کر دے، اور اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے وصیت پورا کر دے، اگر وصیت نہیں کی تو اس کی اس قربانی کے جو وجوب اس پر واجب ہو چکی تھی، اس کو ساقط کرنے کے لیے، قضا کو ادا کرنے کے لیے مرنے والے کی طرف سے بھی وہ اتنی ایک بکرے کی درمیانی درجے کے بکرے کی قیمت کو صدقہ کر دے، تو اس سے انشاءاللہ اس کے اوپر جو قضا تھی وہ ادا ہو جائے گی، اور زندہ انسان بھی اپنی زندگی میں سبکدوش ہو جائے گا، اپنے اس فریضے سے نکل جائے گا، وہ بوجھ جو اتنا بڑا اس کے اوپر واجب کی صورت میں پڑا ہوا ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سال صاحب استطاعت کو، عاقل بالغ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔